ابو عمرو بن سیفی بن ہشام بن عبد مناف کی لونڈی سارہ مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر لشکر کشی کی تیاری کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، اے سارہ، کیا تو ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم مسلمان بن کر آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر کیوں آئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ لوگ اہل و عیال، خاندان اور غلاموں والے تھے، چونکہ مجھے شدید حاجت لاحق ہوئی، اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوگی تاکہ مجھے کچھ عطیہ مل جائے اور زیب تن کرنے کے لیے کپڑوں کا بندوبست ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اہل مکہ کے نوجوان تیرے درد کا منڈاوا نہیں بن سکے۔ یہ لونڈی دراصل گانا گانے والی تھی، اس لیے آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اس نے عرض کی، جنگ بدر کے بعد مجھے گھاس نہیں ڈالی گئی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس لونڈی کے لیے عطیات دینے پر ابھارا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے عطیات سے نوازا اور اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لونڈی کے پاس آئے۔ یہ حاطب بن ابی بلتہ ان قلیل حضرات میں سے تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی نقل و حرکت کا علم ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس لونڈی سارہ کو اہل مکہ کے لیے ایک رازدارانہ خط دیا۔ اس ڈاک کو منظر تک پہنچانے کے لیے 10 دینار اور کچھ چادریں پیش کی۔ سارہ نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کی پیشکش قبول کر لی اور خط لے لیا۔ خط کا عنوان کچھ یوں ہے، حاطب بن ابی بلتہ کی جانب سے باشندگان مکہ کے نام، عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، اس لیے از راہ ہمدردی میں نے تمہارے پاس یہ رازدارانہ خط بھیجنے کی جرت کی ہے۔ تم لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ سارہ بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ مکہ کو روانہ ہو گئی۔ شاید وہ اہل قریش سے حاطب بن ابی بلتہ کی جانب سے پیش کردہ رقم سے کچھ زیادہ ہی امید لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے عرش سے فرش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاطب بن ابی بلتہ کے راز سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس قائم کی اور یوں مخاطب ہوئے، سب سے پہلے حاطب کی طرف سے اہل مکہ کو لکھا گیا خط حاصل کرنا ضروری ہے، پھر حاطب کے لیے سزا تجویز ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنے کا جرم کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن طالب، عمار بن یاسر، زبیر بن عوام، طلحہ بن مقداد اسود اور ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارہ کے پیچھے روانہ کیا۔ یہ تمام کے تمام شاہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جب روزہ خاخ مدینہ سے ہٹ کر ایک جگہ کا نام ہے پہنچو گے تو وہاں تمہیں ہودج میں سوار ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب بن ابی بلتہ کا لکھا ہوا ایک خط ہوگا۔ اس سے خط حاصل کر کے اس کا راستہ چھوڑ دینا۔ اگر خط تمہارے حوالے کرنے سے انکار کرے تو اس کی گردن مار دینا۔ شاہ سواروں کا یہ قافلہ گھوڑوں کو مہمیز لگاتا ہوا کوہ و دشت عبور کرتا ہوا اور اس سے اسی جگہ جا ملا جس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا، خط کہاں ہے؟ عورت نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، میرے پاس کسی قسم کا کوئی خط نہیں ہے۔ شاہ سواروں نے اس کے سامان کی تلاشی لی لیکن خط نہیں ملا، چنانچہ واپس ہو جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے اور بولے، اللہ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہمیں جھوٹی خبر دی ہے اور نہ ہمیں جھٹلانا چاہا ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے حضرت علی نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور لونڈی کو ڈانٹ کر کہا، چل خط نکال، ورنہ اللہ کی قسم میں تجھے ننگا کر کے چھوڑوں گا اور تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب لونڈی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور دیکھے تو کہنے لگی، آپ مجھ سے دور ہی رہیں، میں خط دیتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ لونڈی نے اپنے کپڑے کی تہ سے خط نکال کر شاہ سواروں کے حوالے کر دیا، چنانچہ انہوں نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلا بھیجا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تجھے خط کا قصہ معلوم ہے؟ حاطب نے جواب دیا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے اس جرم کے ارتکاب پر کس بات نے آمادہ کیا؟ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ کی قسم، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ترک کرنے کا ارادہ میرے حاشیہ خیال میں کبھی بھی نہیں آیا اور نہ مشرکین سے جدائی کے بعد ان کی محبت میرے قلب و جگر میں اپنی کوئی جگہ بنا سکی۔ تاہم
چونکہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کا کوئی نہ کوئی آدمی مکہ میں موجود ہے جو ان کا دفاع کر سکتا ہو، لیکن میں ان کے درمیان اجنبی ہوں، جبکہ میرے خاندان والے انہی مشرکین کے درمیان ہیں، اس لیے مجھے اپنے اہل خانہ کے بارے میں خوف لاحق ہوا۔ چنانچہ میں نے قریش کو یہ مدد پہنچانی چاہی تاکہ وہ میرے خاندان کی مدد کر سکیں۔ یہ بھی مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب ضرور مسلط کرے گا اور یہ میرا خط ان کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتع کی بات کی تصدیق فرمائی اور انہیں معذور کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، بول اٹھے، یا رسول اللہ، آپ میری راہ چھوڑ دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تجھے کیا خبر، شاید اللہ نے بدری صحابہ کی طرف جھانک کر فرمایا ہو، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ حاتم بن ابی بلتع لخمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی تھے۔ آپ ان بہادر صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے جنگ بدر کبریٰ میں شرکت کی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بھی تھے۔ تیر اندازی میں اس قدر ماہر تھے کہ نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی وفات 65